السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے بدھوار کو شرک اکبر، بڑے شرک اور اس کی قسموں کے بارے میں اور شرک کے نقصانات کے بارے میں آپ لوگوں کو تعلیم دی گئی تھی، پڑھایا گیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کے بارے میں، اس کے قسموں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا، اس گزارش کے ساتھ کہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور لفظ چھوٹا سن کر کے اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ شرک چاہے بڑا ہو اور چاہے میڈیم ہو اور چاہے چھوٹا ہو، ہے خطرناک چیز اور بہت ہی خطرناک ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے آدمی اپنے آپ کو شرک اکبر سے، بڑے شرک سے بچا لے اور چھوٹے شرک سے نہ بچا پائے۔ ایسا ہو سکتا ہے آدمی بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، توبہ کر لے، اور چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے۔ اس لیے جس طرح چھوٹے شرک کے بارے میں جاننا، اس سے پرہیز کرنا، بچنا، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ محفوظ رکھے، ایسے چھوٹے شرک سے بھی بچنا، دور رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا کہ اللہ چھوٹے شرک سے بھی بچا لے، کیونکہ شرک کسی طرح کا بھی بنا توبہ کے اگر مرا شرک والا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ من کی بات کو عبادت کے اندر مان لینا، دل کی بات کو، دل کی پیروی کرنا ان چیزوں میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ علماء کرام نے شرک اصغر کی یہ تعریف کی ہے: دل کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یا دل کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا، وہ عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، چاہے وہ کام دنیا سے متعلق ہو اور چاہے وہ کام دین اور عبادت سے متعلق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے رمضان کے، اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب روزہ رکھنے سے انسان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، بھوک و پیاس جھیلنے میں، برداشت کرنے میں، اور انسان کا دل کہتا ہے مت رکھو یار، کون بھوک برداشت کرے گا، کون پیاس برداشت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ توڑنے سے روکا تھا، طاقت آپ کے پاس تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے روکا تھا، آپ نے اللہ کی روکی ہوئی چیز سے نہ رکے اور دل کی فرما برداری کی، تو یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال، اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور صدقہ کرنے میں دکھاوا کرنے سے روکا ہے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ اس کی شہرت کرو، اس کو مشہور کرو، پھیلاؤ کہ میں نے صدقہ کیا ہے، اور پھیلانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے اس کو پھیلانے کی نیت سے، تعریف حاصل کرنے کی نیت سے، یا کسی غیر دینی مقصد سے اسے کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، تو یہ شرک ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اور کچھ لوگ شرک میں بہت اخلاص کرتے ہیں، اس طرح توحید اور عبادت میں اخلاص ہے، ایسے کچھ لوگ
شرک میں بڑے سچے ہوتے ہیں، بڑے مخلص، چھوٹے شرک میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مخلص کون ہوتے ہیں؟ خالص شرک، کہ جن کے کام کرنے کی نیت سے پہلے ہی دکھاوا، ہی خالی دکھاوا، ابھی کام کرنے کا ارادہ کیے، کوئی عمل نیکی کرنے کا ارادہ کیے، اور شروع ہی سے کیا ہے؟ خالی دکھاوا، تو ریاکاری میں اخلاص پایا گیا کہ نہیں پایا گیا، ہے نا؟ اور کچھ لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں مخلوق کو شریک و شامل ساجیدار کر لیتے ہیں۔ تو شرک اصغر کیا ہے یہ میں نے بتلایا، اور اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ شرک اصغر، چھوٹے شرک کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا چھوٹا شرک ہے۔ ایک کا نام ہے شرک جلی، عربی میں جلی کہتے ہیں ظاہر کو، ایسا شرک جو ظاہر ہو، اوپر دکھانے میں آئے، محسوس کیا جائے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ شرک جلی، شرک ظاہر، یعنی جو ظاہر ہو، آدمی محسوس کرے یا دوسرے لوگ محسوس کرے کہ یہ شرک ہے، ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ ہو۔ دوسری قسم ہے شرک خفی یا شرک باطن، چھپا ہوا شرک، یعنی جو اوپر سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا تعلق دل کے اندر ہو۔ تو یہ شرک کی دو، شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک ظاہر یا شرک جلی۔ کیا مطلب شرک جلی یا شرک ظاہر کا؟ جو ظاہر ہو، اوپر سے، جیسے آپ یہاں سے اٹھ کے چلے تو آپ کا چلنا یہ ظاہر ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے شرک خفی، شرک باطن، جو چھپا ہوا ہو، جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ شرک ظاہر جو ہے، شرک جلی، یہ الفاظ کے اندر پائے جاتے ہیں، شبد کے اندر اور عمل کے اندر پائے جاتے ہیں، جو کھلم کھلا، کیونکہ جب آپ کوئی بات بولیں گے وہ ظاہر ہوگی، کوئی کام کریں گے وہ ظاہر ہے عمل۔ تو شرک ظاہر یا شرک جلی دو چیزوں میں ہوتا ہے، الفاظ میں، لفظ میں، ہے نا، اور افعال میں، کاموں میں۔ شرک چھوٹا شرک یا شرک جلی جو شبد میں پایا جائے، الفاظ میں پایا جائے، اس کی چند مثالیں سنیے۔ جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، کوئی قسم کھا رہا آپ کے سامنے تو ظاہر ہوتا کہ نہیں ظاہر ہوتا؟ ہوتا ظاہر کہ نہیں ہے؟ تو شرک جلی ہے، شرک ظاہر ہے۔ اور جب قسم کھاتا ہے تو اس میں الفاظ استعمال کرتا ہے نا، سنے آپ لوگ کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، باریک ہے تھوڑا سا۔ جب قسم کھاتا ہے کوئی بندہ تو ظاہر ہوتا کہ نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ الفاظ کے ساتھ قسم کھاتا ہے، الفاظ کے ساتھ، جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ اور الفاظ میں ہے کہ نہیں؟ الفاظ میں ظاہر ہے اور الفاظ میں ہے۔ تو جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ تو جانتے ہیں مخلوقات، چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے نبی رسول ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے آپ کی جوانی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے بیٹے اولاد ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا یہ چھوٹا شرک ہے، شرک جلی ظاہر شرک ہے، اور الفاظ کے اندر شرک ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں قسم جو بندہ کھاتا ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے عمل اور کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جس کی قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے بات کی نہیں ہے؟ اور تعظیم کرنے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ عظمت والا کون ہے؟
اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر اللہ کی کوئی بھی مخلوق، چاہے نیک مخلوق ہو یا بری مخلوق ہو، اچھے ہوں یا برے، انسان ہو یا جمادات ہو، کوئی بھی تعظیم کے لائق ہے نہیں ہے۔ تو قسم کے اندر بندہ تعظیم کرتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ کے برابر ہم نے کسی کی تعظیم کی تو اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے مثل مانا، اللہ کے طرح مانا کسی بھی چیز میں، تو یہ ہوا شرک۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو قسم کھانا ضروری ہی ہے، اگر کسی کو بنا قسم کھائے چارہ نہیں ہے، ضروری ہے، تو کس کی قسم کھائے؟ اللہ۔ دیکھیے نبی فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا ہماری قسم کھائے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، کفر و اشرکا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، حسن روایت ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ تعالی کے علاوہ کی قسم کھائی، جس شخص نے بھی اللہ تعالی کے علاوہ کی قسم کھائی، تو اس نے کفر کیا اور شرک کیا، اس نے کفر کیا اور شرک کیا۔ اس روایت سے بات بالکل صاف ہو گئی کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اور شرک، غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اور شرک ہے۔ تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر میں علماء کرام نے ذکر کیا، چھوٹے شرک میں جو جلی ہے، ظاہر ہے اور لفظ کے اندر ہے۔ اب دیکھ لیجئے سماج کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس طرح کا کہ نہیں پایا جاتا؟ کتنے لوگ ہیں اپنی ماں کی قسم کہیں گے اللہ کی، دوست میں روزی پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا مطلب ان کا ہوتا ہے؟ یعنی میں روزی کی قسم کھاتا ہوں، میرے گود میں بچہ ہے، میں اپنی جوانی کی قسم کھاتا ہوں۔ کہتے لوگ کہ نہیں، میں اپنے ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کعبہ کی قسم کھانا صحیح ہے؟ بولیے۔ کعبہ کی میں مدینہ کی قسم کھاتا ہوں، میں بیت المقدس کی قسم کھاتا ہوں، میں مسجد کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں کہ نہیں مخلوق ہے؟ کعبہ مخلوق ہے کہ نہیں بھائی؟ کعبہ مدینہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ بیت المقدس مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ میں جبریل کی قسم کھاتا ہوں، جبریل علیہ السلام بڑے معزز، بڑے فضیلت والے، رتبے والے فرشتہ ہیں، یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوق کی نہیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں، نبی کی قسم کھاتا ہوں، نبی کے روضے کی قسم کھاتا ہوں۔ ساری چیزیں مخلوق ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے مخلوق کی نہیں؟ مخلوق کون نہیں ہے؟ جو ہمارا رب ہے، جو اللہ، جو برحق معبود اور عبادت کے لائق ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ لفظ کے اندر شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جس مخلوق کی بندہ قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم کے لائق صرف اللہ تعالی، عظمت کے لائق صرف اللہ تعالی۔ لفظ میں شرک، اور یہ اکثر پایا جاتا، بہت چوکنا رہیے گا۔ کوئی یہ کہے کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، یا اس طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور کے ساتھ، تو دونوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، تو دونوں کی چاہت یہاں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ چاہیں تو یہ کام میرا ہو جائے،
ہمارے چاہنے سے کسی کا کام ہونے والا ہے؟ تو یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ کو اللہ کے ساتھ چاہنے میں برابر کیا، تو یہ شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے رفیع احمد اور اسلم جا کے پانی لائے، تو یہ حکم دونوں کو مل رہا نا، دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آگے پیچھے جائیں چاہے ایک ساتھ جائیں، لیکن دونوں برابر ہوئے، اس لائق سمجھے گئے کہ انہیں کو پانی منگایا جائے۔ تو یہ کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور کے ساتھ، تو یہ لفظ میں شرک ہے۔ دلیل سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی آئے، اور انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ کیا کہا تھا صحابی نے؟ جو اللہ چاہے اور کے ساتھ اور آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ ایسا کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کے ساتھ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے اور کہا، جب اس صحابی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ چاہنے میں تو نے مجھے، مرضی میں، اختیار میں تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ یہ کو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ جب یہ کہا گیا جو اللہ چاہے، اس کام پر قابو دینے میں، قدرت دینے میں، توفیق دینے میں، اور آپ چاہیں یعنی آپ ظاہری جو مدد کر سکتے ہیں اس کام میں، ہماری کامیابی کے لیے وہ ظاہری آپ مدد کریں۔ جیسے مثال کے طور پر جو آپ چاہیں پھر، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو مجھے لڑکا مل جائے گا، کہنا صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کا مطلب اگر یہ نکالا، یہ نیت سے بندہ نے کہا کہ جو اللہ چاہے لڑکا دینے کے بارے میں، اور آپ چاہیں یعنی آپ صرف، اب پھر آپ چاہیں یعنی آپ میرے لیے لڑکا پانے کی دعا کریں، تب تو صحیح۔ تو اور کے ساتھ کہنا کہ جو آپ چاہیں اور فلاں چاہے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ شرک ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ چاہے پھر اللہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سورہ تکویر آیت نمبر 29، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہت چلنے والی نہیں ہے، بلکہ کس کی چاہت چلنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی کی چاہت۔ اللہ توفیق دے گا، اللہ دے گا، تب وہ کام ہوگا، ورنہ مخلوق کے چاہنے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پر عبداللہ بن عباس کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اگر سارے پہلے کے لوگ، آج کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو میں کچھ نفع یا نقصان پہنچانے میں تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا، مقدر کر دیا۔ تو اور آج اکثر لوگ اس کو کہہ ڈالتے کہ نہیں کہہ ڈالتے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول کے چاہنے سے کیا ہونے والا؟ کس کے چاہنے سے ہونے والا؟ کسی مخلوق کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک اللہ توفیق کے بارے میں، آپ کو توفیق دینے کے بارے میں نہیں چاہے گا۔ تو ایسا کہنا، اس کو علماء کرام نے چھوٹے شرک میں اور شرک جلی میں گنا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اگر یہ نہ کیے ہوتے تو ایسا نہ ہوا ہوتا۔ جا رہے تھے افوف، اگر بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اس کو عربی میں لو کہتے ہیں، لو، اگر بڑا خطرناک ہے۔ اگر لفظ اگر
شیطان کے لیے گیٹ ہے جو کئی گیٹ کھول دیتا ہے. باب الشیطان ہے، شیطان کا گیٹ ہے. اگر ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہو گیا ہوتا. دیکھیے جو چیز ہو گئی وہ آپ کی تقدیر میں تھی کہ نہیں تھی؟ تھی وہ چیز کہ نہیں ہوئی تھی؟ اب جب وہ چیز آپ کے تقدیر میں ہونی ہی تھی تو لاکھ آپ تدبیر کر لیتے، اس چیز سے آپ بچ پاتے؟ اس چیز سے آپ بچ پاتے؟ بتائیے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے گاڑی کا گیئر خراب ہے یا گیئر نہیں خراب ہے، وہ جا رہا حفوف، آپ نے اسے روکا کہ بھائی حفوف ابھی مت جاؤ یار، ٹریفک بہت ہے. آپ کی بات وہ نہیں مانا، حفوف جا رہا تھا، سنائیا کے سگنل پر پہنچا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. مقدر تھی اس کی، اس ذریعے سے مرنا، اس جگہ مرنا، کسی کی بات کو نہ ماننا مقدر تھا. اس کو کوئی ٹال سکتا تھا؟ اب آپ کہیں یار میں نے اس کو روکا تھا، اگر وہ میری بات مان لیتا تو نہ مرتا. اگر جب مرنا لکھا تھا، ایکسیڈنٹ ہی سے مرنا لکھا تھا، تو آپ کے روکنے سے وہ نہیں مرتا؟ مرتا کہ نہیں مرتا؟ تو اگر مان لیا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بگڑ گیا، نہیں بنا، اللہ کو نہیں منظور تھا بننا، اللہ کو منظور تھا بگڑنا، ہے کہ نہیں؟ اب جب بعد میں افسوس کر یار اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ کام، اگر ایسا کر لیا ہوتا تو یہ کام بن جاتا، میرا نہیں بنتا. بنتا؟ تو اگر یہ لفظ اگر جس کو لو کہتے ہیں، یہ بھی شرک میں سے ہے میرے بھائیو ساتھیوں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ لفظ کے اندر شرک ہے. شرک جلی عمل میں، کام میں کیسے پایا جاتا ہے؟ یہ تو لفظ کا ہوا نا، جو آپ چاہے اور ہونا چاہے، یہ شرک ہے. کیا کہنا چاہے؟ جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ کہنا بھی شرک ہے. اگر ایسا کر لیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی فائدہ ہوا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو اور زیادہ فائدہ ہوتا. نہ، لفظ اگر نہیں، بلکہ جو چیز ہو جائے وہ بندہ یہ سمجھے ہماری تقدیر میں یہ شر برائی یا ہماری تقدیر میں فائدہ لکھا ہو. ہماری عقل کا، ہماری دماغ کا، ہماری چاہت کا، ہماری محنت کا اس میں کوئی انٹرفیئر یا مداخلت نہیں. کاموں میں شرک، اور یہ بہت پایا جاتا ہے. عمل میں شرک انہی میں سے ہے. بیمار کرنے والا کون ہے؟ صحیح، اللہ ہی ہے نا. بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. کہ دوا ذریعہ. اور بیماری دور کرنے میں کس چیز کو آپ ذریعہ بنائیں گے؟ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں جائز ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بیماری کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو ذریعہ بنائیں گے جو حرام و ناجائز ہے، بنائیں گے. پہلی بات تو ہمارا ایمان ہے کہ بیماری دینے والا ہی اللہ ہے. کسی مخلوق یا ہمارے چاہنے سے بیماری نہیں آ سکتی ہے. بچپن میں مولوی اسلم صاحب جانتے ہوں گے کہ استاذ لوگ پچھلا سنتے تھے. ہاں، خاص طور پر جمعرات کو دے دیتے تھے کہ اتنا سبق یاد کر لانا، سنیچر کو جمعہ چھٹی رہتی تھی، سنیچر کو سنیں گے. تو بہت سارے بچے بغل میں پیاز رکھ کے سوتے تھے، رات بھر پیاز رکھے رہتے تھے. کیا کہ بغل میں پیاز رکھ لو گے تو بخار آ جائے گا اور سنیچر کو مار کھانے سے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ بھائی سنیچر کو مار کھانے سے پہلے یاد کر لیں بیماری. حالانکہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جب اللہ نہیں چاہے گا تو کون بیمار ہوں گے؟ جب اللہ نہیں چاہے گا تو کون بیمار ہوں گے بیمار. اور اگر بیمار ہو بھی گئے، اللہ نے کر دیا، تو اللہ چاہے گا تبھی صحت پائیں گے. لاکھ دوائیں کر لو، لاکھ دعائیں کر لو، اللہ چاہے گا تبھی بیماری دور ہو. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ دوسری بات ذرا سمجھیے گا، بیماری کو دور کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ اور سادن ہے، اگر وہ ذریعہ، وسیلہ اور سادن حلال ہے، جائز ہے اسلام میں، تبھی اس کو استعمال کریں گے نا. ہے بات کہ نہیں ہے؟
اور اگر وہ چیز حلال نہیں ہے، حرام ناجائز ہے، تو اس کے ذریعے بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ناسور ہو جائے تو چوہے کی چربی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ چوہے کی چربی دوا کے طور پر یا کھانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ چوہا کھانا جب حرام ہو گیا تو اس کی ساری چیز حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چاہے وہ چربی ہو، چاہے چمڑا ہو، چاہے جو بھی، چاہے دانت ہو، چاہے پنجہ ہو، حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ گائے مر گئی بنا ذبح کیے ہوئے، اب اس کا چمڑا بھی بنا دباغت کے ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ گوشت پوشت سب حرام ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مر گئی، اگرچہ مرنے سے پہلے وہ حلال تھی، ذبح کر کے اگر ہم کھاتے۔ تو حرام چیزوں سے بھی دوا کرنا، بیماری دور کرنے کے لیے ذریعہ بنانا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب بہت سارے لوگ پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کام میں نقصان سے بچنے کے لیے یا پہلے ہی کسی بیماری کے آنے سے بچنے کے لیے یا بیماری آ جانے کے بعد بیماری کو دور کرنے کے لیے کچھ ظاہری عمل کرتے ہیں، جیسے کالا دھاگا باندھ لینا، تعویذ باندھ لینا، کڑا اور چھلا پہن لینا، تانت پہن لینا۔ کس لیے؟ بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اور اسی طریقے سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی قرآن کی تعویذ بناتے ہیں اور کبھی گنتیوں کی اور کبھی وغیرہ وغیرہ، جس کو کہا جاتا ہے تعویذ، گنڈا، ہے نا۔ کیا اس کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے، بیماری کو بھگانے کے لیے تعویذ پہننا، گنڈا پہننا، تانت پہننا، کالا پٹا لگانا، کالے کاجل کا ٹیکا لگانا کہ نظر بد سے بچے رہے، اس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ ان التمائم والتولا والرقیہ شرک۔ تعویذ اور گنڈا پہننا، چاہے وہ جس چیز کی بھی تعویذ ہو، حدیث صاف ہے۔ تعویذ اللہ کے رسول نے کہا تمائم، تمیمہ جو گلے وغیرہ میں، ہاتھ وغیرہ میں، کمر وغیرہ میں نفع حاصل، یا گاڑی وغیرہ میں یا گھر وغیرہ میں نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے یا بیماری دور کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ چاہے وہ کوڑی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی کھوپڑی ہو، چاہے جوتا پھٹا ہو، یا قرآن کی آیت الکرسی ہو، یا سورہ فاتحہ ہو، یا تعویذ ہو گنتیوں کا، یا کسی بھی جس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ وقتی والا، دو دلوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز باندھنا۔ والرقیہ، قرآن اور ثابت دعا کے علاوہ کوئی دوسرا کلام پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، یہ شرک، اللہ کے رسول کا شرک کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو، چاہے جس چیز کی تعویذ ہو، اور دو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز باندھنا یا لٹکانا، یا قرآن اور صحیح ثابت حدیث کے علاوہ کسی دوسرے کلام سے، جادو سے، جنتر منتر سے، یا سنسکرت سے، یا اردو سے جھاڑ پھونک کرنا، اس کو اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے نا۔ اب جب اللہ کے رسول نے شرک کہہ دیا تو بلا بتلاؤ میرے نوجوانوں، وہ کام، وہ عمل، وہ نیت، وہ ارادہ جس کو ہمارے رسول نے شرک کہا ہے، وہ جائز ہوگا استعمال کرنا؟ درست ہوگا؟ مناسب ہوگا؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق
کسی کو نہ بیمار کر سکتی ہے اور نہ اس کی بیماری دور کر سکتی ہے۔ بیمار کرنے والا کون ہے؟ جو ہمارا رب ہے، اللہ۔ بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ جو ہمارا رب ہے۔ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بیمار ہے، دھوکے میں آ کر کے یا نہیں جانتا تھا، تعویذ پہن لیا، اور تعویذ پہنتے ہی اس کا بخار ختم ہو گیا، تو کیا اس تعویذ نے وہ بخار ختم کیا ہے؟ کس نے ختم کیا؟ کس نے ختم کیا بھائی؟ اللہ نے۔ اور اللہ منظور کیے تھا، اس کے قسمت میں لکھا تھا کہ اس کو اور گمراہ کرنے کے لیے یہی کام کرنے سے اسے شفا ملے گی۔ اللہ اس کے حق میں اور گمراہی، کیونکہ اللہ جانتا تو گمراہ ہی رہے گا، اس کے اوپر باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹے شرک میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے، کیونکہ تعویذ، گنڈا، کڑا چھلا نفع حاصل کرنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے استعمال کرنے کو اللہ کے رسول نے شرک کیا، شرک کہا۔ اور یہاں ایک بات اور جان لیجیے، تعویذ اور گنڈا چھوٹا شرک ہے کب؟ جب باندھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ شفا اللہ تعالی ہی دیتا ہے لیکن اس کے ذریعے شفا ملتی ہے، تب یہ چھوٹا شرک ہوگا۔ اس کا عقیدہ ایمان ہے کہ شفا کون دیتا ہے، نفع کون دیتا ہے، نقصان کون دیتا ہے، اللہ، لیکن اس کے ذریعے نفع ہوگا، اس کے ذریعے نقصان ہوگا، یا اس کے ذریعے نقصان، تب یہ چھوٹا شرک ہے۔ کیوں چھوٹا شرک؟ کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے نفع اور نقصان حاصل کرنے کو ذریعہ بنانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، شرک کہا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ یہی تعویذ ہی شفا دیتا ہے، یہی نفع دیتا ہے، یہی تعویذ ہی نقصان سے بچاتا ہے، تو یہ چھوٹا شرک ہے کہ بڑا شرک؟ بڑا شرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ چھوٹا شرک کب ہوگا رحمۃ اللہ صاحب؟ جب آدمی یقین رکھتا کہ شفا اللہ ہی دے گا لیکن اس کے ذریعے شفا دے گا، تب یہ چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یقین کر لے، عقیدہ رکھے، ایمان اس بات پر رکھے کہ ہی تعویذ، ہی کڑا اور چھلا اور کوڑی اور سیپی وغیرہ ہی نفع اور نقصان پہنچانے کی، بیماریاں دور کرنے کی طاقت رکھتی ان کے اندر ہے، تو یہ بڑا شرک ہوگا، کیونکہ یہ طاقت کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو یہ شرک اصغر جو عمل میں ہے، جائز بات ہے، تعویذ باندھ رہا تو عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے نا؟ اگر مگر کرتا ہے تو ظاہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شرک کی دوسری قسم جو ہے، شرک اصغر کی دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے، میں نے بتلایا تھا کہ چھوٹے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی، شرک خفی، شرک ظاہر، شرک باطن، یا ظاہری شرک اور اندرونی شرک، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے تعویذ باندھو گے تو دکھے گا، ہے نا؟ اگر کہو گے تو سنا جائے گا، اگر کہو گے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو